بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائی روڈ یورپی ممالک کا سفر کرتے ہوئے ہم پرتگال پہنچے ہیں اور اس وقت موجود ہیں پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں، اور یہ سنترا قلعہ ہے یہاں کا۔ یہ مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور 900 سال مسلمان حکومت کرتے رہے۔ بعد میں عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو یہ قلعہ فتح نہیں کر سکے تھے، تو یہ قلعہ دیکھنے کے لیے ہمارے میزبان لے کر آئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو آئیے ہم آپ کو قلعے کا وزٹ کرواتے ہیں، آئیے۔ بند کر دوں سوری۔ یہ دیکھیں یہ جھنڈا لہرا رہی ہے، پرتگال کا جھنڈا ہے، اور یہ قلعہ ہے یہ بہت بلندی پر واقع ہے۔ جیسے مری میں جاتے ہیں نا بلندی پر ہے، اسی طرح یہ بلندی پر ہے اور سردی بھی اچھی خاصی ہے۔ تو آج مفتی عفنان صاحب، کیسا لگ رہا ہے مفتی صاحب سنترا قلعہ؟ مفتی صاحب اس کی کیا تاریخ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم طارق بن زیاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسپین ہم نے دیکھ لیا، آج پرتگال ہے۔ پرتگال میں مسلمانوں کی تاریخ اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، تاریخ کے صفحات سے بھی۔ یہاں بھی مسلمانوں کی تاریخ 500 سال سے زیادہ کی ہے، اور آج ہم اس قلعے میں آئے ہیں جو لسبن یعنی اشبونا جو مسلمانوں کا رکھا ہوا نام تھا، اس کے اندر یہ واقع ہے۔ اور یہ جیسے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ ایک شہر کی دیوار ہوتی تھی اور ایک شہر کا قلعہ ہوتا تھا۔ قلعہ جو اسٹرانگ ہوتی ہے بالکل پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور یہ وزگوت سے مسلمانوں نے لیا تھا، اور اس کے بعد 717 کے آس پاس مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ انہی دنوں میں جب مسلمانوں نے غرناطہ باقی شہر فتح کیے تھے، اور پھر مسلمانوں نے اپنا قلعہ بنایا جو 500 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اور اس کی آپ لوکیشن دیکھیں کیسی اسٹریٹجک ہے، پورا شہر نیچے پہاڑ، اوپر دامنے کو کی پہاڑیوں کی طرح اسلام آباد سے نیچے اوپر آئے، اور چاروں طرف سے یہ پہاڑوں میں جنگلات میں گھرا ہوا بڑا ہی خوبصورت اور حفاظت کے لیے یہ قلعہ بنایا گیا تھا۔ تو آئیے چلیں چلیں۔ میں نے کہا اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لیں یہاں یورپ کے اندر۔ آپ کا آنا ہوا پہلے ادھر؟ نہیں، یہ پہلی مرتبہ۔ پرتگال تو میں آیا ہوں، ہاں، لیکن اس قلعے میں پہلی دفعہ۔ تو یہ لسبن بھی پہلی مرتبہ ہے؟ نہیں، لسبن میں آیا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، اس قلعے میں پہلی دفعہ ہے؟ جی، قلعے میں پہلی دفعہ۔ ٹکٹ لیے یہاں سے، اور لائن میں ہم بھی لگیں گے، دیکھو کب نمبر آتا ہے۔ یہاں پر بھائی وہ نہیں چلتے، کیا کہتے ہیں، فائل کو یا ٹکٹ کو پہیے نہیں لگتے، لائن میں لگنا پڑتا ہے، جو پہلے آئے پہلے پائیے۔ ہے مفتی صاحب؟ پہیے نہیں لگتے ٹکٹ کو، ہیں خاص ہوتی ہے، خاصوں کی رعایت۔ پاکستان کی میں کہا کرتا ہوں کہ ایک شناختی علامت ہے، ہاں، اور اس کا ایک شناختی لفظ ہے، اور اس کا نام ہے جگاڑ۔ جگاڑ، ہاں ہاں، اس پر ہم فخر کرتے ہیں اگر ہاں، ایک بالکل۔ لفظ پہ ہمیں کہا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے اسمارٹ لوگ ہیں، سب سے ذہین لوگ ہیں۔ ہم ہر جگہ شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی چاچا ماما، چاچے کا ماما، مامے کا چاچا، مامے کا بھتیجا پولیس میں ہوتا ہے، بیوروکریسی میں ہوتا ہے، کہ اوہ میرا کام کرا دے، وہ کرا دے۔ تو ہر وقت ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ لائن اسکپ کر کے، یعنی ہم ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے کہ میرا کام جلدی ہونا چاہیے، میں لائن چھڑا دوں، میں کوئی 2 نمبر راستہ نکال دوں۔ نہیں تو قائد اعظم چلاتے ہیں لوگ، قائد اعظم رحمہ اللہ کا نام خراب کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں۔ یہ قوموں کی بربادی کی اگر آپ 5-10 علامتیں نکالیں نا، اس میں یہ ٹاپ پہ آئے گی کہ اپنے آپ کو پریولیج سمجھنا، اور لائن توڑنا، لائسنس بنانا ہے، آپ کو کوئی چپس خریدنے، آپ کا دل ہے کہ میں پہلے خریدوں اور پہلے جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں قوم کا شعور نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں آگے ہو جاؤں اور قوم برباد ہو جائے، ہوتی ہو جائے، ٹریفک میں بھی میں نکل جاؤں، باقی جو ہے۔ ان قوموں نے قانون اور ایجوکیشن کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ سارے شہری، سارے انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے آگے نہیں ہے۔ قانون بھی یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو لائن میں کھڑے ہونا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ آپ نے خود بتایا تھا ترکی ایئرپورٹ پر پاکستانی ایئرپورٹ کا کمپیریشن، 2 گھنٹے کی لائن ہے، 4 گھنٹے کی چاہے لائن ہے یا ٹیکسی ہے یا گاڑی ہے، سب کو آرام سے رہنا ہے اور اپنے وقت پر جانا ہے۔ نہیں ٹکٹ ختم ہو گیا تو نہیں، پھر فون نہیں کرنے کی ضرورت کہ مجھے یہاں سے نکال کے تو وہ نکال کے، اس لیے آپ ٹائم پہ نہیں آئے تو نہیں۔ اس سے کیا ہے، قوم کا شعور بنتا ہے، منظم ہوتے ہیں، بھگدڑ نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے پہ چھلانگ مار کے نہیں جاتا،
اور اسی کے ساتھ جو چیز سیکھنے کی ہے جو ان ملکوں میں صبر ہے. کبھی آپ صبر کریں, آرام سے رہیں, پیشنس کریں. جو اللہ تعالیٰ نے پورا دین, آدھا دین ہمارا اللہ حدیث کے مطابق صبر ہے. کبھی آپ جزا فضا نہ کریں, گاڑی یوں جا رہے ہیں, میں یوں جا رہا ہوں, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا, کیوں دیر لگ رہی ہے. تو یہ اس کی جلدی نہیں کرتے لوگ. اب آپ دیکھیں لائن میں لگے ہوئے ہیں, اب گھنٹے گھنٹے آرام سے بیٹھے. کوئی آدمی شور کر رہا ہے, یا کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے, یا کوئی اس چکر میں ہے کہ میں کسی طرح وہاں سے چلا جاؤں, جگاڑ لگا لوں. تو یہ اس پوری قوموں کی اور دنیا میں جو بھی ترقی یافتہ قوم ہے اس کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, اور یہ بچوں کو سکھاتے ہیں, بچوں سے سکھانے کی لائن لگانا چھوٹی تربیت نہیں ہے. لائن لگانا بہت بڑی تربیت ہے. اور لائن توڑنا 4 کبیرہ گناہ کا مجمع ہے. تقی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ لائن توڑنے میں 4 کبیرہ گناہ ہیں. یہ ٹریفک کے بارے میں حضرت نے فرمایا, لیکن وہی بات ہے. کیا 4 کیا؟ ایک تو آپ نے دوسرے مسلمان کا حق مارا, تو کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے قانون توڑا, قانون توڑنا کبیرہ گناہ ہے. تیسرا یہ ہے آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. جب ہم لائسنس لیتے ہیں یا شہریت لیتے ہیں کسی ملک کی, یا کسی ملک میں جاتے ہیں ویزا لے کے, ہم اقرار کرتے ہیں قانون مانیں گے, تو قانون تو معاہدہ, تو یہ معاہدہ آپ توڑنا ایک گناہ ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. جب آپ لا توڑتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یہ چاروں کبیرہ گناہ ہیں, اور اس کا خیال کرنا چاہیے. اور ان موضوعات کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں ترقی و تنزل کی وجہ یہ موضوعات ہیں. اور ماشاءاللہ یہ سنترا قلعہ کا نقشہ دیا گیا, یہ دیکھیں, اور یہ اس کا دروازہ ہے. بہت بڑا قلعہ ہے یہ. اور آج چونکہ اتوار ہے تو دنیا بھر کے آئے ہوئے سیاح چوک در چوک ادھر آ رہے ہیں. اور لائن دیکھیں کتنی بڑی, اللہ 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 اللہ, بہت بڑی لائن ہے. بسوں میں, گاڑیوں میں, ٹرکوں میں, پیدل آ رہے ہیں. اور یہ قلعے سے پورے شہر کا نظارہ بڑا خوبصورت ہے. ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو تھوڑا سی آگے جا کے. مفتی عفنان صاحب اس کی تاریخ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. چھٹی کے دن کو یہ لوگ بھرپور انجوائے کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ انجوائے کیا کریں. مفتی صاحب دھوپ سے سیک رہے ہیں ابھی. ناصر بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ عدنان بھائی جی جی مزہ آ رہا ہے؟ زبردست. دیکھیں کیسی دھوپ نکلی ہوئی ہے. دھوپ ہے, دھوپ یہاں دھوپ نہیں رہی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. اچھا, بس اندر جانے لگے ہیں. ہاں, اور یہ قلعہ بھی مسلمانوں کی ایک نشانی ہے, علامت ہے یہاں پر. تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ نہیں سیر و تفریح کرتے کرتے؟ نہیں بالکل نہیں تھکے, بالکل نہیں سوے. آگے جتنا گھمانا ہے لے جائیں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عدنان بھائی ہیں جی, بڑے جیدار آدمی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کے شاگرد, ان کے دوست احباب ہر جگہ یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں, اور دین دنیا دونوں کے یہ کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دعا کا مصداق بنایا ہے. ماشاءاللہ, اللہ کرے کیسا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں. یورپ کے اندر بہت کام, بہت میدان خالی ہے بالکل, اور بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ.